امانت کی قسمیں، اس جگہ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے امانتیں فرمایا ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، ایک امانت نہیں، ہم صرف مال رکھے ہوئے کو واپس کرنا امانت سمجھتے ہیں، لیکن یہاں کئی امانت کی کئی قسمیں ہیں، بلکہ امانت کی کچھ قسمیں ہیں، اور وہ کیا ہے کہ مالی امانت کے علاوہ بھی امانت ہے۔ بیت اللہ کی کنجی کوئی خاص مال نہ تھا، بلکہ یہ چابی خدمت بیت اللہ کی ایک عہدہ کی نشانی تھی، یہ بھی امانت ہے کہ عہدہ برابر صحیح لوگوں کو دے دو۔ حکومت کے مناصب اللہ کی امانتیں ہیں، ہاں یہ سننے کی چیز ہے بہت، اس سے معلوم ہوا کہ حکومت کے عہدے اور منصب جتنے ہیں وہ سب اللہ کی امانتیں ہیں، جس کے امین وہ حکام اور افسر ہیں جن کے ہاتھ میں عزل و نصب کے اختیارات ہیں۔ ان کے لیے جائز نہیں کہ کوئی عہدہ کسی ایسے شخص کے سپرد کر دے جو اپنی عملی یا علمی قابلیت کے اعتبار سے اس کا اہل نہ ہو، بلکہ ان پر لازم ہے ہر کام اور ہر عہدہ کے لیے اپنے دائرہ حکومت میں اس کے مستحق کو تلاش کریں۔ اگر کسی منصب پر غیر اہل کو بٹھایا تو وہ ملعون ہے، پوری اہلیت والا۔ جب سب شرائط کا جامع کوئی نہ ملے تو موجودہ لوگوں میں قابلیت امانت داری کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ فائق ہو اس کو ترجیح دی جائے۔ ایک حدیث میں ہے جس شخص کو عام مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری سپرد کی گئی ہو، پھر اس نے کوئی عہدہ کسی شخص کو محض دوستی اور تعلق کی مد میں بغیر اہلیت معلوم کیے ہوئے دے دیا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، نہ اس کا فرض مقبول ہے نہ نفل، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک امانت ہے، عہدہ ذمہ داری بھی امانت ہے۔ بعض روایات میں ہے جس شخص نے کوئی عہدہ کسی شخص کے سپرد کیا حالانکہ اس کے علم میں تھا کہ دوسرا آدمی اس عہدے کے لیے اس سے زیادہ قابل اور لائق ہے، تو اس نے اللہ کی خیانت کی اور رسول کی خیانت کی اور سب مسلمانوں کی خیانت کی۔ آج جہاں نظام حکومت کی ابتری نظر آتی ہے وہ سب اس قرآنی تعلیم کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے اور نااہل لوگوں کو عہدوں پر بٹھانے کا نتیجہ ہے۔ سارا نظام اسی سے برباد ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب دیکھو کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کے سپرد کر دی گئی جو اس کام کے اہل اور قابل نہیں، تو اب اس فساد کا کوئی علاج نہیں، قیامت کا انتظار کرو۔ یہ بات اپنی جگہ طے ہے۔ تو امانتیں مختلف ہے۔ اسی طرح المجالس بالامانہ بھی فرمایا حدیث میں۔ کیا مطلب؟ مجلس میں آپ پر بھروسہ کر کے کسی نے کوئی بات کہہ دی تو اب اس کو دوسری جگہ اس کی اجازت کے بغیر آپ نقل نہیں کر سکتے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ اسی طرح فرمایا المستشار مؤتمن، آپ سے کسی نے مشورہ پوچھا، آپ جو صحیح مشورہ ہے وہی دیں، اگر آپ نے غلط مشورہ دیا تو آپ نے خیانت کی۔ آگے ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب فیصلوں کا وقت آئے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اس سے دونوں قسم کے لوگ مراد ہو سکتے ہیں، جو ذمہ دار ہیں، امراء ہیں، بادشاہ ہیں، فیصلہ کرنے والے، اور عام لوگوں کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر عام لوگوں میں بھی اگر کچھ فیصلہ کرنے کا وقت آئے تو فیصلہ کرنے والا انصاف پر مبنی فیصلہ کرے۔ عدل و انصاف امن عالم کا ضامن ہے۔ دنیا میں جو امن آتا ہے وہ انصاف سے آتا ہے اور بے انصافی سے امن ختم ہو جاتا ہے۔ جی اللہ نے فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور ذمہ داروں کی، اولی الامر فرمایا ہے، اولی الامر منکم، کہ ذمہ داروں کی۔ یہ اولی الامر سے مراد کون لوگ ہیں؟ جن کے ہاتھ میں کسی چیز کا نظام و انتظام ہو، جن کے ہاتھ میں کسی چیز کا نظام و انتظام ہو، یہ اولی الامر ہیں۔ اولی الامر کے مصداق علماء اور فقہا کو قرار دیا ہے حسن بصری، مجاہد، ابن عباس نے۔ ان مفسرین نے یہی کہا ہے کہ علماء مراد ہے۔
کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور نظام دین ان کے ہاتھ میں. اور ایک جماعت نے کہا اس سے مراد اولی الامر سے مراد حکام ہیں جن کے ہاتھ میں نظام حکومت ہے. اور صحیح یہ ہے کہ دونوں قسم کے ذمہ دار علماء فقہا بھی اور ساتھ میں جو حکومت کے ذمہ دار ہے وہ بھی اس سے مراد ہے کہ ان کا اتباع کیا جائے، جہاں تک ہو سکے صحیح کاموں میں ان کا ساتھ دیا جائے. اور یہ کیوں کیا جائے؟ ان الحکم الا للہ، یہ سب کے اوپر ایک اللہ کا حکم ہے. اصل میں اللہ کا حکم ہے، اللہ کی ماننا ہے، اسی لیے ان کی بھی ماننا ہے. تو حکم اللہ کا کس طرح مانیں گے؟ ایک تو قرآن میں جو واضح آیتیں ہیں، احکام ہیں، وہ ماننا، یہ بھی اللہ کے حکم کا ماننا ہے. اور ان آیتوں کی تفسیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں زندگی میں ہے، اقوال افعال میں ہے، تقریر میں ہے. تو حضور کی حدیثوں کو ماننا بھی دراصل اللہ ہی کا حکم ماننا ہے. اور پھر اس کے بعد کچھ آیتیں اور حدیثیں جو عام امت نہیں سمجھ سکتی ہے، لیکن اس میں قیاس کر کے فقہاء نے امت کے لیے مسائل مستنبط کیے ہیں، وہ بھی دراصل حکم ماننا اللہ ہی کا حکم ماننا ہے. لیکن حکم کے ماننے میں درجات کی تفصیل ہوگی. تو اولی الامر کا یعنی ذمہ داروں کا حکم ماننا ضروری ہے، یہ قرآن بتلا رہا ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے، کیا بتلا رہا ہے؟ خلاف شرع کاموں میں امیر کی اطاعت جائز نہیں ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اگر امیر صاحب کوئی غلط فیصلہ دے رہے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی واقعہ پیش آیا کہ امیر صاحب کو کیا ہو گیا پتہ نہیں، انہوں نے کہا کہ آگ میں کود پڑو، سب بھاگ کے آ گئے. کیوں بھاگے؟ کہ وہ آگ میں کودنے کے لیے کہہ رہے تھے. حضور نے فرمایا بالکل صحیح کیا تم نے، ورنہ جہنم کی آگ میں جاتے. تو مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، امیر صاحب کی اطاعت ناجائز کاموں میں جائز نہیں ہے. اس سے سمجھ میں آیا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. جو آدمی عدل و انصاف کو قائم رکھنے کی طاقت صلاحیت نہ رکھتا ہو، اس کو قاضی بننا ہی جائز نہیں ہے. کیونکہ حکم بالعدل بھی ایک امانت ہے جس کی حفاظت کمزور نااہل آدمی نہیں کر سکتا. چنانچہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرمایا تھا، بہت بڑے زاہد آدمی تھے، یہ بہت ہی متقی پرہیزگار آدمی تھے، لیکن وہ صلاحیت ان میں نہیں تھی. اس لیے حضور نے فرمایا یا ابا ذر انک ضعیف وانہا امانہ وانہا یوم القیامت خزی وندامہ الا من اخذ بحقها وادى الذی علیہ فیہا. رواہ مسلم. اے ابو ذر، آپ ضعیف آدمی ہیں اور منصب ایک ذمہ دار، ایک امانت ہے جس کی وجہ سے قیامت کے دن انتہائی ذلت اور رسوائی ہوگی. سوائے اس شخص کے جس نے امانت کا حق پورا کر دیا ہو، وہ ذلت سے بچے گا. تو خود ہی سوچنا چاہیے یہ مجھ سے ہو سکے گا یا نہیں. عادل آدمی اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عادل اللہ کا محبوب اور قریب ترین انسان ہے، اور ظالم اللہ کی رحمت اور نظر کرم سے دور رہتا ہے. ایک دوسری حدیث میں تم جانتے ہو کہ سب سے پہلے اللہ کے سائے کے نیچے کون آئے گا؟ انہوں نے جواب دیا اللہ اس کے رسول ہی کو معلوم ہے. تو آپ نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جن کے سامنے جب حق آ جائے تو فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو مال کو خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو ایسا عادلانہ انصاف والا فیصلہ کرتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے لیے کرتے ہوں. اجتہاد اور قیاس کا ثبوت. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. یہ آیت ہے کہ اگر تمہارا کسی امر کے معاملے میں اختلاف ہو جائے تو تم اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب رجوع ہو. کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ کتاب و سنت کے احکام منسوسہ کی جانب رجوع کیا جائے. دوسری صورت یہ احکام منسوسہ موجود نہیں ہے تو ان کے نظائر پر قیاس کر کے رجوع کیا جائے. فردوہ کے الفاظ عام ہیں جو دونوں صورتوں کو شامل ہے. بس